ہیری پوٹر اور پارس پتھر کا راز 10واں باب ہیلوئین کا دن۔ میلفوائے کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوا جب اس نے دیکھا کہ ہیری اور رون اگلے دن بھی ہاگورٹ میں ہی تھے۔ وہ کسی قدر بوجھل تھکے ہوئے دکھائی دیتے تھے لیکن پوری طرح سے خوش۔ در حقیقت اگلی صبح تک ہیری اور رون سوچ رہے تھے کہ 3 سروں والے خونخوار کتے سے ملاقات واقعی کسی شاندار مہم جوئی سے کم نہیں تھی۔ وہ اسی طرح کا ایک اور کام کرنے کے مشتاق دکھائی دیتے تھے۔ اس درمیان میں ہیری نے رون کو اس پیکٹ کے بارے میں ساری تفصیل بتا دی تھی جسے ہیگرڈ نے تجوری سے نکالا تھا۔ ہیری نے یہ قیاس ظاہر کیا تھا کہ اس پیکٹ کو گرنگٹ سے نکال کر اب ہاگورٹ میں چھپایا گیا ہے۔ وہ کافی دیر تک سوچتے رہے کہ آخر ایسی کون سی چیز ہو سکتی تھی جس کی حفاظت کے لیے اتنا تردد کیا گیا تھا۔ وہ یا تو سچ مچ نہایت قیمتی ہے یا پھر انتہائی خطرناک، رون نے اندازہ ظاہر کیا، یا پھر دونوں ہی، ہیری نے لقمہ دیا، لیکن وہ پورے یقین کے ساتھ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے۔ وہ اس بات میں متفق تھے کہ وہ خفیہ چیز 2 انچ سے زیادہ لمبی نہیں تھی۔ جب تک انہیں کوئی دوسرا سراغ نہیں مل جاتا تب تک وہ اس سے زیادہ اندازہ لگانے کی حالت میں بالکل نہ تھے۔ اس ضمن میں نہ تو نیویل اور نہ ہی ہرمائنی نے کوئی تبصرہ کیا اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی دلچسپی کا مظاہرہ کیا کہ وہ 3 سر والا کتا وہاں کیوں تھا اور اس چور دروازے کے نیچے کیا چیز چھپائی گئی تھی۔ نیویل تو صرف اتنا جانتا تھا کہ وہ دوبارہ اس کتے کے آس پاس بھی نہیں پھٹکے گا۔ ہرمائنی اب ہیری اور رون سے بات چیت بالکل ترک کر دیا تھا، چونکہ وہ میں سب کچھ جانتی ہوں قسم کی لڑکی تھی، اس لیے انہیں اس میں بھی اپنا ہی فائدہ نظر آیا، اور وہ اب صرف اتنا ہی چاہتے تھے کہ میلفوائے سے بدلہ کیسے لیا جائے۔ اور انہیں تب بہت خوشی ہوئی جب 1 ہفتے بعد ہی ایک ایسی چیز ڈاک سے آ گئی۔ جب الو ہمیشہ کی طرح بڑے ہال میں داخل ہوئے تو سب کا دھیان ایک لمبے اور پتلے پیکٹ پر گیا جسے 6 بڑے الو کٹیلی آواز میں نہایت شور مچاتے ہوئے اٹھائے لا رہے تھے۔ ہر ایک کی طرح ہیری بھی تعجب بھری نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس بڑے پیکٹ میں کیا ہو سکتا ہے؟ ہیری یہ جاننے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ اسے یہ دیکھ کر اور بھی حیرانگی ہوئی جب الو نیچے کی سمت بڑھے اور انہوں نے پیکٹ کو اس کے سامنے پٹک دیا۔ پیکٹ کے گرنے سے ہیری کا ناشتہ پرسی پر جا گرا۔ الو ابھی اڑ کر راستے سے ہٹے بھی نہیں تھے کہ اسی وقت ایک اور الو آ گیا اور اس نے پیکٹ کے اوپر ایک خط پھینک دیا۔ یہ اچھا رہا کہ ہیری نے خط کو پہلے کھولا کیونکہ اس میں لکھا تھا، پیکٹ کو ناشتے کی میز پر نہ کھولا جائے۔ ڈیئر پوٹر، اس میں تمہارے لیے نیا نمبس 2000 بہاری ڈنڈا ہے، لیکن میں نہیں چاہتی کہ یہ بات سب کو معلوم ہو پائے کہ تمہیں کون سا جادوئی بہاری ڈنڈا مل چکا ہے، ورنہ ان سب کی یہی خواہش ہوگی کہ انہیں بھی اپنی بہاری ڈنڈے لے کر دیے جائیں۔ اولیور ووڈ آج تمہیں رات کو 7 بجے کوئڈچ کے میدان میں ملے گا جہاں تم پہلی بار اس کھیل کو سمجھو گے۔ پروفیسر میکگونیگل۔ ہیری نے جب خط رون کو پڑھنے کے لیے دیا تو اس کی خوشی چھپائی نہیں جا رہی تھی۔ نمبس 2000، رون حاسدانہ انداز میں کر رہا، میں نے تو آج تک اسے چھوا بھی نہیں ہے۔ وہ ہال سے جلدی چل پڑے کیونکہ انہیں اپنی جماعت میں جانے سے پہلے تنہائی میں اس پیکٹ کو کھول کر دیکھنا تھا۔ بہاری ڈنڈے کی شکل دیکھنے کے لیے وہ دونوں بے چین تھے۔ ابھی وہ گریفنڈور ہال سے نصف فاصلے پر ہی پہنچ پائے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ اوپر جانے والی سیڑھیوں پر کریب اور گوئل راستہ روک کر کھڑے تھے۔ میلفوائے نے آگے بڑھ کر ہیری سے پیکٹ چھین لیا اور اسے اپنی انگلیوں سے ٹٹولنے لگا۔ یہ تو بہاری ڈنڈا لگتا ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا اور اسے ہیری کی طرف پھینکتے ہوئے منہ بنایا۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات ابھر آئے تھے جیسے اسے پیکٹ کا راز جان کر بےحد بیزاری ہوئی ہو، اور وہ نفرت و حسد کے ملے جلے جذبات میں ہچکولے کھانے لگا۔ اس بار تم نے حد ہی پار کر دی پوٹر، سال اول کے طلباء کو بہاری ڈنڈا رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ رون خود کو روک نہیں پایا۔ یہ کوئی ایسا ویسا بہاری ڈنڈا نہیں ہے، وہ فخر سے سینہ پھلاتے ہوئے بولا، یہ تو نمبس 2000 ہے۔ تم نے کیا کہا تھا کہ تمہارے گھر میں کون سا بہاری ڈنڈا ہے؟ کومیٹ 260، رون نے ہیری کی طرف دانت نکالتے ہوئے کہا۔ کومیٹ 260 بھڑکیلا اور چمکیلا ضرور ہوتا ہے مگر اس میں نمبرز جیسی بات نہیں ہوتی۔ اس بارے میں تم کیا جانو ویزلی، تم تو اس کا آدھا دستہ بھی نہیں خرید سکتے۔ میلفوائے نے پلٹ کر جواب دیا، مجھے لگتا ہے تمہیں اور تمہارے بھائیوں کو تو پائی پائی جوڑ کر اس کی ایک ایک ڈنڈی خریدنا پڑے گی۔ اس سے پہلے کہ رون کوئی جواب دے پاتا، پروفیسر فلٹوک میلفوائے کی بغل کے نیچے سے ظاہر ہوئے۔ انہوں نے سب کی طرف گہری نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، جھگڑا تو نہیں ہو رہا لڑکوں؟ انہوں نے کڑکدار آواز میں پوچھا۔ پروفیسر، پوٹر کو کسی نے بہاری ڈنڈا بھیجا ہے، میلفوائے نے سرت سے کہا۔ ہاں صحیح ہے، پروفیسر فلٹوک نے ہیری کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہا، پروفیسر میکگونیگل نے مجھے اس خصوصی اجازت کے بارے میں آگاہ کیا تھا۔ پوٹر، یہ کون سا ماڈل ہے؟ نمبس 2000 ہے جناب، ہیری نے جلدی سے جواب دیا۔ میلفوائے کے چہرے پر دہشت کے تاثرات دیکھ کر ہیری سے اپنی ہنسی روکی نہ جا رہی تھی، اور سچ کہا جائے تو مجھے میلفوائے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کیونکہ اسی کی بدولت مجھے یہ مل پایا ہے۔ ہیری اور رون اوپر کی منزل کی طرف چل دیے۔ میلفوائے کے غصے اور بوکھلاہٹ کو دیکھ کر وہ اپنی ہنسی دبانے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ جب وہ سنگ مرمر کی سیڑھیوں سے اوپر پہنچے تو ہیری نے ہنستے ہوئے کہا، اور کیا، یہ سچ ہی تو ہے، اگر اس نے نیول کی یادداشتی گیند نہیں اٹھائی ہوتی تو میں آج ٹیم میں شامل نہ ہوتا۔ تو تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ قوانین توڑنے کا انعام ہے؟ ان کے پیچھے سے ایک غصیلی آواز سنائی دی۔ ہرمائنی گرینجر سیڑھیوں پر پیر پٹکتے ہوئے اوپر آ رہی تھی اور ہیری کو ہاتھ میں دبے ہوئے پیکٹ کو چڑھ کر دیکھ رہی تھی۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم ہم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، ہیری نے کہا۔ ہاں،
اب ایسا کرنا ختم مت کرو، اس سے ہمارا بہت بھلا ہو رہا ہے، رون نے کہا۔ یہ سن کر ہرمائنی ہوا میں اپنی ناک تان کر پیر پٹکتی ہوئی چلی گئی۔ اس دن ہیری کا دل کمرہ جماعت میں بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا ذہن تو اپنے کمرے ہی میں بھٹک رہا تھا جہاں اس کا نیا بہاری ڈنڈا بستر کے نیچے پڑا ہوا تھا، یا پھر اس کا دل کوئڈج کے میدان میں کہیں گھوم رہا تھا جہاں وہ اس رات کوئڈج کھیلنے کے لیے جانے والا تھا۔ پھر وہ رون کے ساتھ تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے بالائی منزل پر چلا گیا جہاں آخر کار وہ اپنا نمبس 2000 دیکھ سکے۔ جب جادوئی بہاری ڈنڈا ہیری کے بستر پر کھل کر باہر آیا تو رون کے منہ میں سے حسرت بھری آہ نکل گئی۔ ہیری بہاری ڈنڈے کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا، لیکن اسے بھی یہ بہترین لگا۔ پتلے اور چمکتے ہوئے بہاری ڈنڈے کا دستہ معاون کی لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ اس کے آخری سرے پر صاف اور سیدھے نرم تنکوں کی لمبی دم تھی۔ اوپر کی طرف سنہرے رنگ میں نمبس 2000 کے الفاظ نقش تھے۔ جب 7 بجے کا وقت ہوا تو ہیری قلعے سے باہر نکلا اور دھندلکے میں کوئڈج کے میدان کی طرف چل پڑا۔ وہ اس سے پہلے کبھی بھی اس اسٹیڈیم میں نہیں آیا تھا۔ میدان کے چاروں طرف بلندی پر سینکڑوں نشستیں دکھائی دے رہی تھیں جو لکڑی کے بڑے کھمبوں پر لگے شہتیروں کی چوکٹ میں رکھی گئی تھیں۔ دراصل یہ اس لیے اونچائی پر بنائی گئی تھیں کہ تماشائی اتنے اونچائی پر رہیں جہاں سے وہ ہوا میں دیکھ سکیں کہ کھیل میں کیا ہو رہا ہے۔ میدان کے دونوں کناروں پر 3 سنہرے کھمبے نصب تھے جن کے بالائی سروں پر گول چھلے بنے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر ہیری کو پلاسٹک کی وہ چھوٹی چھڑیاں یاد آ گئیں جن سے بچے بلبلے نکالتے تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ یہ کھمبے 50 فٹ اونچے تھے۔ او پاٹر، نیچے اترو! اولیور ووڈ آ چکا تھا۔ اس کے کندھے پر لکڑی کا ایک بڑا صندوق جمع ہوا تھا۔ ہیری ہوا میں تیرتا ہوا اس کے پاس زمین پر اتر گیا۔ بہت عمدہ، ووڈ نے کہا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ میں سمجھ سکتا ہوں پروفیسر میک گوناگل کا کیا مطلب تھا۔ تم میں سچ مچ پیدائشی اڑان والی خوبیاں دکھائی دے رہی ہیں پاٹر۔ میں آج شام صرف تمہیں کوئڈج کے قوانین ہی سمجھاؤں گا، اس کے بعد تمہیں ہفتے میں 3 دن ٹیم کے ساتھ باقاعدہ مشق کرنا ہوگی۔ اس نے صندوق کا ڈھکنا کھولا۔ اندر 4 الگ الگ قسم کی گیندیں رکھی ہوئی تھیں۔ دیکھو، ووڈ نے کہا، کوئڈج کو سمجھنا بہت آسان ہے، حالانکہ اسے کھیلنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہر ٹیم میں 7 کھلاڑی ہوتے ہیں، ان میں سے 3 کو نقاش کہتے ہیں۔ 3 نقاش، ہیری نے دہرایا۔ جب ووڈ نے فٹ بال جیسی ایک چمکتی ہوئی بڑی سرخ گیند باہر نکالی تو وہ بولا، اس گیند کو قواف کہتے ہیں۔ نقاش قواف کو حاصل کر کے ایک دوسرے کو دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اسے سامنے دکھائی دینے والے چھلے میں سے گزار دیں۔ ان چھلوں کو قفل کہا جاتا ہے۔ جب قواف قفل میں سے گزرتی ہے تو ٹیم کو ایک گول کرنے پر 10 پوائنٹ ملتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو نا؟ ووڈ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نقاش قواف کو لے کر ایک دوسرے کی طرف پھینکتے ہیں اور پوائنٹ حاصل کرنے کے لیے اسے قفل میں سے گزارتے ہیں، ہیری نے دہرایا۔ تو ایک طرح سے باسکٹ بال ہے جو جادوئی بہاری ڈنڈوں پر سوار ہو کر 6 قفلوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے نا؟ باسکٹ بال کیا ہوتا ہے؟ ووڈ نے حیرت سے پوچھا۔ کچھ نہیں، سمجھانا مشکل ہے، ہیری نے جلدی سے کہا۔ دونوں ٹیموں میں سے ایک ایک کھلاڑی راکھا ہوتا ہے۔ میں گریفنڈور ٹیم کا راکھا ہوں۔ میں اپنے قفلوں کے چاروں طرف اڑتا رہتا ہوں اور دوسری ٹیم کے قفل میں قواف ڈالنے کی ہر کوشش کو ناکام بناتا رہتا ہوں۔ یعنی میرا کام یہی ہے کہ سرخ گیند کو انہیں ان چھلوں میں نہ ڈالنے دوں تاکہ وہ گول یا پوائنٹس نہ حاصل کر پائیں، ووڈ نے اسے مزید بتایا۔ 3 نقاش، 1 راکھا، ہیری نے کہا جو سب کچھ یاد رکھنے کے ارادے سے وہاں آیا تھا۔ وہ تینوں قواف کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اتنا سمجھ گیا ہوں۔ باقی گیندیں کس لیے ہیں؟ ہیری نے صندوق میں رکھی باقی 3 گیندوں کی طرف اشارہ کیا۔ ابھی بتاتا ہوں، اسے ذرا پکڑو، ووڈ نے کہا۔ اس نے ہیری کو ایک چھوٹا سا ڈنڈا تھما دیا جو کچھ بیس بال کے بلے جیسا تھا۔ اب میں تمہیں بتاؤں کہ بولجر کیا ہوتا ہے، ووڈ نے کہا۔ ان دونوں گیندوں کو بولجر کہتے ہیں۔ اس نے ہیری کو ایک جیسی 2 گیندیں دکھائیں جو پوری طرح سیاہ تھیں اور سرخ قواف سے کسی قدر چھوٹی تھیں۔ ہیری نے دیکھا کہ وہ ان رسیوں سے باہر نکلنے کے لیے بے قراری کا مظاہرہ کر رہی تھی جن کی وجہ سے وہ صندوق کے اندر بندھی ہوئی تھیں۔ پیچھے ہٹ جاؤ، ووڈ نے ہیری کو خبردار کیا۔ وہ جھکا اور اس نے ایک بولجر کو رسیوں سے آزاد کر دیا۔ سیاہ گیند فوراً بجلی کی طرح ہوا میں اچھلی اور سیدھی اوپر اٹھتی چلی گئی۔ کچھ دور جا کر وہ مڑی اور سیدھی ہیری کے چہرے کی طرف جھپٹی۔ اپنی ناک ٹوٹنے کے خطرے کو بھانپتے ہوئے ہیری پیچھے ہٹا اور پھر اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ڈنڈا زور سے گھماتے ہوئے اسے دے مارا۔ گیند ایک بار پھر ہوا میں سنسناتی ہوئی چلی گئی۔ وہ ان کے سروں کے اوپر چکر کاٹ رہی تھی۔ اس بار وہ دائرہی انداز میں گھومتے ہوئے سیدھی ووڈ کی طرف جھپٹی جو بچتے ہوئے اس کے اوپر کود پڑا اور اسے زمین پر گرا کر پٹکنے لگا۔ دیکھو، ووڈ ہانپ رہا تھا۔ جھنجھلائے ہوئے بولجر کو اس نے واپس صندوق میں ڈال دیا اور محفوظ انداز میں باندھنے لگا۔ بولجر میدان میں گھومتے رہتے ہیں اور کھلاڑیوں کو ان کے بھاری ڈنڈے سے گرانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ہر ٹیم میں اسے نمٹنے کے لیے 2 پٹاؤ ہوتے ہیں۔ ویزلی جڑواں ہمارے ٹیم میں پٹاؤ ہیں۔ یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی ٹیم کے کھلاڑیوں کو بولجر کے حملوں سے بچائیں اور ان پر ضرب لگا کر انہیں دوسری ٹیم کے کھلاڑیوں کی طرف بھیج دیں۔ مجھے لگتا ہے کہ تم سب سمجھ گئے ہو۔ 3 نقاش قواف کے ساتھ گول کرتے ہیں، 1 راکھا گول کی حفاظت کرتا ہے، 2 پٹاؤ بولجروں کو اپنی ٹیم سے دور رکھتے ہیں، ہیری نے دہرایا۔ شاندار، ووڈ نے ہنس کر کہا۔ ویسے کیا کبھی بولجر نے کسی کھلاڑی کو ہلاک کیا ہے؟ ہیری نے پوچھا اور کوشش کر رہا تھا کہ ووڈ کو اس سوال میں اس کے خوف کی جھلک دکھائی نہ دے۔
ہاگورڈ میں تو ایسا کبھی نہیں ہوا، البتہ یہاں پر 2-4 لوگوں کے جبڑے ضرور ٹوٹ گئے ہیں، مگر اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا، ووڈ نے لاپرواہی سے کہا تو ہیری کا دل دھک کر رہ گیا۔ اور اب کوئڈچ کا سب سے اہم کھلاڑی متلاشی جو کہ تم ہو، اور تمہیں بالجر یا قواف کے بارے میں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ووڈ نے سنجیدگی سے کہا۔ جب تک کہ وہ میرا سر نہ پھوڑ ڈالیں، ہیری نے دھیمی آواز میں لقمہ دیا۔ فکر مت کرو پاٹر، ویزلی جڑواں بالجروں سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں، میرا مطلب ہے کہ وہ خود کسی بالجر سے کم نہیں ہیں، ووڈ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد ووڈ نے صندوق میں سے ہاتھ ڈالا اور چوتھی اور آخری گیند باہر نکالی۔ قوف اور بالجر کے مقابلے میں یہ نہایت چھوٹی گیند تھی اور بالکل اخروٹ کی مانند دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بھڑکیلی، چمکدار اور خوش شکل گیند تھی۔ اس میں پھڑپڑاتے ہوئے چاندی کے 2 چھوٹے پر لگے ہوئے تھے جو کسی تتلی کی مانند پھڑپڑا رہے تھے۔ اسے سنہری چڑیا کہتے ہیں، ووڈ نے گھمبیر لہجے میں کہا۔ یہ گیند سب سے اہم اور غیر معمولی حیثیت کی حامل ہے، اسے پکڑنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ اتنی تیز اڑتی ہے کہ آسانی سے دکھائی نہیں دے پاتی۔ سنہری چڑیا کو پکڑنا متلاشی کی ذمہ داری ہوتی ہے، تمہیں نقاش، پٹاؤ، قواف، بالجر اور راکھے کے میدان میں سے ہوتے ہوئے اسے پکڑنا ہے، اس سے پہلے کہ دوسری ٹیم کا متلاشی بڑھ کر اسے پکڑ لے، کیونکہ جو متلاشی سنہری چڑیا کو پکڑتا ہے وہ اپنی ٹیم کے لیے اکٹھے 100 پوائنٹس حاصل کرتا ہے۔ اس طرح اس کی ٹیم لگ بھگ ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ یاد رکھو کہ متلاشیوں کے خلاف بڑی زبردست مزاحمت ہوتی ہے۔ کوئڈچ کا میچ تبھی ختم ہوتا ہے جب سنہری چڑیا پکڑ لی جائے۔ اگر سنہری چڑیا پکڑی نہ جا سکے تو یہ میچ کئی سالوں تک جاری رہ سکتا ہے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے، ریکارڈ میچ 3 ماہ تک جاری رہا تھا۔ اس میچ میں بار بار باہر بیٹھے ہوئے اضافی کھلاڑی دوسرے کی جگہ لیتے رہے تھے تاکہ تھکے ہوئے کھلاڑی کچھ دیر تک سو سکیں، ووڈ نے رک کر کہا۔ تو اس طرح کھیلا جاتا ہے کوئڈچ؟ تمہارے ذہن میں کوئی سوال؟ ہیری نے انکار میں اپنا سر ہلایا۔ وہ سمجھ گیا کہ اسے کیا کرنا تھا، بس یہ سب عملی طور پر کرنا باقی تھا تو شاید کسی قدر مشکل ثابت ہو سکتا تھا۔ ہم اس وقت سنہری چڑیا کے ساتھ مشق نہیں کریں گے، ووڈ نے گیند کو حفاظت کے ساتھ صندوق میں بند کرتے ہوئے کہا۔ اندھیرا ہو چکا ہے، یہ گم ہو سکتی ہے، اس کے بجائے ہم اس سے مشق کریں گے۔ اس نے اپنی جیب سے گولف کی عام سی گیندوں کا تھیلا نکالا۔ کچھ منٹ بعد وہ اور ہیری ہوا میں اڑ رہے تھے۔ ووڈ جتنی تیزی سے گولف کی گیند پھینک سکتا تھا ہر سمت میں پھینک رہا تھا تاکہ ہیری اسے پکڑ سکے۔ ہیری نے ہر گیند پکڑ لی اور ووڈ بہت خوش ہوا تھا۔ آدھے گھنٹے کی مشق کے بعد سچ مچ رات ہو گئی اور انہیں اپنا کھیل ختم کر کے زمین پر اترنا پڑا۔ جب وہ قلعے کی طرف لوٹ رہے تھے تو ووڈ نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا، اس سال کوئڈچ کپ پر ہمارا نام لکھا ہوا ہے، مجھے قطعاً حیرت نہیں ہوگی اگر تم چارلی ویزلی سے بھی اچھے کھلاڑی ثابت ہوئے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر چارلی ڈریگن کی پڑھائی کے چکروں میں نہ الجھ گیا ہوتا تو وہ انگلینڈ کے لیے کھیل سکتا تھا۔ ہفتے میں 3 دن ہیری شام کو کوئڈچ کی مشقیں کرنے لگا تھا اور ہوم ورک تو روز ہی کرنا پڑتا تھا۔ شاید اسی لیے وہ اتنا مصروف رہتا تھا، اسے یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ اسے ہاگورڈ آئے 2 ماہ گزر چکے تھے۔ ہیری کو یقین نہیں ہو رہا تھا، قلعے سے اسے اپنے گھر کی طرح محسوس ہونے لگا تھا، جبکہ پریوٹ اسٹریٹ میں اسے ایسا کبھی محسوس نہیں ہوا۔ اس کی پڑھائی بھی اب پہلے سے کافی حد تک دلچسپ ہو گئی تھی کیونکہ اب وہ تمام بنیادی باتیں سیکھ چکا تھا۔ جب وہ لوگ ہیلوئین کے دن سو کر بیدار ہوئے تو بھنے ہوئے کدو کی تیز بو تمام راہداریوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس سے بھی شاندار بات یہ تھی کہ پروفیسر فلٹوک نے جادوئی کلمات کی جماعت میں یہ کہا کہ ان کے خیال سے اب وہ ہلکی پھلکی اشیاء کو اڑا سکتے ہیں۔ ایسا کرنے کے لیے وہ تب سے بےتاب تھے جب پروفیسر فلٹوک نے ان کے سامنے نیول کے مینڈک کو پورے کمرے جماعت میں اڑا کر دکھایا تھا۔ پروفیسر فلٹوک نے مشق کرنے کے لیے تمام طلباء کو جوڑیوں کی شکل میں تقسیم کر دیا۔ ہیری کا ساتھی سیمس فنیگن بنا، جو اطمینان بخش بات تھی کیونکہ نیول اس کا دھیان کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہرحال رون کو ہرمائنی گرینجر کے ساتھ کام کرنا پڑا۔ یہ بتانا مشکل تھا کہ اس وجہ سے رون زیادہ غصے میں تھا یا ہرمائنی۔ جس دن ہیری کا جادوئی بہاری ڈنڈا آیا تھا اس دن کے بعد سے ہرمائنی نے ان دونوں سے بات نہیں کی تھی۔ آپ لوگ جس طرح کلائی گھمانے کا سبق یاد کر رہے ہیں اسے مت بھولیے، پروفیسر فلٹوک نے کوں کوں کرتی ہوئی آواز میں کہا۔ ہمیشہ کی طرح وہ آج بھی کتابوں کے ڈھیر پر کھڑے ہوئے تھے۔ گھمانا اور جھٹکنا یاد رہے گا نا؟ گھمانا اور جھٹکنا، جادوئی کلمے کو صحیح طرح ادا کرنا بھی نہایت ضروری جز ہے۔ باری فیو نام کے جادوگر کو کبھی مت بھولیے گا جس نے ایق کہنے کے بجائے ایخ کہہ ڈالا تھا اور نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے ہی لمحے وہ زمین پر پڑا تھا اور اس کے سینے پر ایک بھینسا کھڑا تھا۔ یہ بہت مشکل تھا۔ ہیری اور سیمس نے گھمایا اور جھٹکا، لیکن جس پنکھ کو وہ ہوا میں اوپر اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے وہ ڈیسک پر پڑا ہی رہا۔ سیمس اتنا بے چین ہو گیا کہ اس نے اپنی چھڑی سے پنکھ کو ہلایا اور اس میں آگ لگا دی۔ ہیری کو اپنی ٹوپی سے یہ آگ بجھانی پڑی تھی۔ اگلے ڈیسک پر رون کی قسمت بھی کچھ بہتر نہیں تھی۔ اڑن شو تم محرکم، وہ چلاتے ہوئے بولا اور وہ اپنے لمبے بازوؤں کو پون چکی کی مانند ہلا رہا تھا۔ وہ کسی حد تک جھنجھلایا ہوا دکھائی دے رہا تھا، معلوم نہیں اس پنکھ پر یا ہرمائنی پر۔ تم اس جادوئی کلمے کو غلط لہجے میں ادا کر رہے ہو، ہیری نے سنا کہ ہرمائنی رون کو جھڑک رہی تھی۔ یہ اڑن چھو تم متحرکم ہے، اب
اپنے منہ کی تھوک کو قابو میں رکھو اور اڑن چو تم متحرکم کے بجائے درست تلفظ ادا کرو۔ اگر تم اتنی ہی چلاک ہو تو تم اپنا پنکھ کیوں نہیں اڑا لیتی؟ رون نے غرا کر کہا۔ ہرمائونی نے اپنے گاؤن کے بازو چڑھائے، چھڑی ہلائی اور دھیمی انداز میں جھٹکا اور بولی، اڑن چھو تم متحرکم۔ اس کا پنکھ ڈیسک پر کانپا اور پھر اوپر کی طرف اٹھنے لگا۔ ہرمائونی کی پوری توجہ پنکھ پر تھی۔ پنکھ ان کے سروں سے 4 فٹ اوپر ہوا میں جھول رہا تھا۔ آہا، بہت شاندار، لاجواب، پروفیسر فلٹوک نے تالی بجاتے ہوئے کہا۔ سب لوگ دیکھیں، مس گرینجر نے یہ کر دکھایا ہے۔ جماعت کا وقت ختم ہونے تک رون کا مزاج بے حد بگڑ چکا تھا۔ جب وہ پرہجوم راہداری میں راستہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے تو رون نے ہیری سے کہا، کوئی حیرانگی نہیں کہ کوئی بھی اسے برداشت نہیں کر پایا۔ سچ پوچھو تو وہ کسی ڈراؤنے خواب کی طرح ہے۔ اسی لمحے کسی نے پاس گزرتے ہوئے ہیری کو دھکا دیا۔ یہ ہرمائونی تھی۔ ہیری کو اس کے چہرے کی ایک جھلک دکھائی دی تھی اور وہ یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس نے تمہاری بات سن لی ہے، ہیری نے آہستگی سے کہا۔ تو پھر میں کیا کروں؟ رون نے لاپرواہی سے کہا، لیکن وہ تھوڑا پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ اسے یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ ہرمائونی اپنی جماعت میں نہیں آئے اور پوری دوپہر کہیں بھی نہیں دکھائی دی۔ جب ہیلوئین کے دن کی ضیافت کا آغاز ہونے والا تھا تو رون اور ہیری بڑے ہال میں جانے کے لیے نیچے اتر رہے تھے تو پاروتی پاٹل اور لیونڈر کی باتیں ان کی سماعت میں پڑی۔ پاروتی لیونڈر کو بتا رہی تھی کہ ہرمائونی لڑکیوں کے باتھ روم میں رو رہی تھی اور چاہتی تھی کہ اسے تنہا چھوڑ دیا جائے۔ رون یہ سن کر اب اور بھی زیادہ پریشان ہوا، لیکن ایک پل بعد ہی وہ بڑے ہال میں پہنچ گیا جہاں ہیلوئین کی سجاوٹ دیکھ کر وہ ہرمائونی کو یکسر فراموش کر بیٹھے۔ 1000 زندہ چمگادڑیں دیواروں اور چھت سے پھڑپڑاتے ہوئے نیچے آئیں، جبکہ 1000 چمگادڑیں سیاہ بادلوں کی طرح میزوں کے اوپر منڈلا رہی تھیں، جس وجہ سے کدوؤں کے کھوکھلے پیٹ میں رکھی موم بتیاں ہلنے لگیں۔ ضیافت اچانک سنہری پلیٹوں میں سامنے آئی، بالکل سال کی ابتدائی ضیافت کی مانند۔ جب ہیری اپنی پلیٹ میں ایک بھنا ہوا آلو رکھ رہا تھا تو اسی وقت پروفیسر کوئرل ہال میں دوڑتے ہوئے آئے۔ ان کی پگڑی بے ڈھنگے انداز میں ٹیڑھی ہو رہی تھی اور ان کے چہرے پر گہری دہشت چھائی ہوئی تھی۔ ہال میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کا دھیان ان پر مترکز ہو گیا۔ وہ لڑکڑاتے قدموں کے ساتھ پروفیسر ڈمبلڈور کی کرسی کے پاس پہنچے اور چبوترے والی بڑی میز پر ہاتھ رکھ کر ہانپتے ہوئے بولے، تو رال تہ خانے میں گھس آیا ہے، خیال آیا کہ آپ کو خبر کر دینا چاہیے۔ اگلے ہی لمحے وہ ہوا میں لہرایا اور فرش بوس ہو گیا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ ہر طرف ہنگامہ سمجھ گیا۔ سب کو پرسکون کرنے کے لیے پروفیسر ڈمبلڈور کو اپنی چھڑی سے کئی ارغوانی پٹاخے چلانے پڑے۔ مانیٹرز، وہ گرجتے ہوئے بولے، اپنے اپنے فریق کو فوراً ان کے کمروں میں لے جائیں۔ پرسی پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے پیچھے پیچھے آؤ، سب کے سب اکٹھے رہو۔ سال اول کے بچوں، تم میرے حکم کے مطابق فوراً عمل کرو۔ تورال سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک میرے پیچھے آؤ، جلدی۔ راستہ چھوڑیے، سال اول کے بچے آ رہے ہیں۔ معاف کیجیے، میں گریفنڈور کا مانیٹر ہوں۔ تورال کیا ہوتا ہے؟ ہیری نے رون کی طرف متحیر انداز میں دیکھا۔ تورال 15 سے 25 فٹ لمبا اور موٹا تگڑا ماگل ہوتا ہے جو جادوگر نہیں ہوتا۔ بالکل برفانی انسانوں جیسا دکھائی دیتا ہے مگر ان کی جتنا سفید نہیں۔ تورال کے سر چھوٹے اور پاؤں دگنے بڑے ہوتے ہیں، اس لیے انہیں کہتے ہیں کہ انہیں کوئی عقل نہیں ہوتی۔ رون چلتے ہوئے بولتا گیا۔ ہیری حیرت سے منہ پھاڑے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تورال اندر کیسے گھس سکتا ہے؟ ہیری نے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سوال کیا۔ مجھے کیا معلوم، ویسے وہ سچ مچ احمق ہوتا ہے، رون نے کہا۔ شاید پیوز اسے اندر گھسا کر ہیلوئین کا مذاق کیا ہو۔ وہ الگ الگ اطراف میں تیزی سے بھاگتے ہوئے لوگوں کے کئی گروہوں کے پاس سے گزرے۔ جب وہ حفل پف کے پریشان حال بچوں کی بھیڑ کے بیچ میں سے جا رہے تھے تو اسی وقت ہیری نے اچانک رون کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے ابھی یاد آیا، ہرمائونی، ہیری جلدی سے بولا۔ ہرمائونی؟ رون نے حیرت سے کہا۔ اسے تورال کے بارے میں معلوم نہیں ہے، ہیری چیختے ہوئے بولا۔ رون ہونٹ کاٹ کر رہ گیا۔ اس نے سر اٹھا کر آگے کی طرف دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، پرسی سے نظر بچا کر، اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ نیچے جھکتے ہوئے وہ لوگ حفل پف کے بچوں میں مل گئے جو دوسری سمت میں بھاگتے جا رہے تھے۔ پھر وہ ایک خالی راہداری میں چل دیے اور اس کے بعد تیزی سے لڑکیوں کے باتھ روم کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ ابھی موڑ پر مڑے ہی تھے کہ انہیں اسی وقت اپنے پیچھے تیزی سے آتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ پرسی! رون بڑبڑایا۔ اس نے ہیری کو پتھر کے ایک بڑے ستون کے پیچھے کھینچ لیا۔ انہوں نے ستون کے پیچھے سے جھانک کر دیکھا کہ پیچھے آنے والا پرسی نہیں بلکہ پروفیسر اسنیپ تھے۔ وہ راہداری سے گزرے اور ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ وہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ ہیری نے حیرت بھرے انداز میں سرگوشی کی۔ وہ باقی اساتذہ کے ساتھ تہ خانے میں کیوں نہیں گیا؟ مجھے کیا معلوم، رون نے ٹکا سا جواب دیا۔ کوئی آواز پیدا کیے بغیر وہ اسنیپ کے اوجھل ہوتے ہوئے قدموں کے پیچھے پیچھے اگلی راہداری میں آگے بڑھے۔ کیا تمہیں بدبو آ رہی ہے؟ ہیری نے سانس کھینچی اور اس کی ناک میں تیز بدبو کا بھبوکا گھس گیا۔ پرانی جرابوں اور کبھی صاف نہ ہونے والے گندے ٹوائلٹ جیسی بدبو ایک ساتھ آ رہی تھی۔ پھر انہوں نے ایک آواز سنی، ایک دھیمی غراہٹ، قوی ہیکل قدموں کی دھمک، کسی کے پاؤں گھسٹنے کی آہٹ۔ رون نے اشارہ کیا۔ بائیں طرف کی راہداری کے موڑ پر کوئی بڑی سی چیز ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔
وہ جلدی سے اندھیرے سائے میں سمٹ گئے۔ ایک قوی ہیکل چیز کا سایہ فرش پر بکھری ہوئی چاندنی کے ٹکڑوں میں ابھرا۔ وہ بہت خوفناک تورال تھا۔ وہ 12 فٹ اونچا تھا۔ اس کی جلد پھیکے سنگ خارے کی مانند بھوری تھی۔ اس کی گلٹیوں بھرا بدن کسی بھاری پہلوان کی طرح تھا۔ اس کے غبارے کی مانند پھولے بدن کے اوپر ایک چھوٹا سا گنجا سر کسی ناریل کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی ٹانگیں بالکل سیدھی، موٹی، کسی پیڑ کے تنے کی طرح، جن کے نیچے ہتھوڑے جیسے پاؤں تھے۔ پیروں کے ناخن بڑے ہوئے کانٹے دار معلوم ہوتے تھے۔ اس کے بدن سے بہت ناگوار بدبو آ رہی تھی جو برداشت سے باہر تھی۔ اس کے ہاتھ میں لکڑی کی بہت بڑی اور موٹی لٹھ تھی جو اس کے لمبے بازوؤں کی وجہ سے زمین پر گھسٹ رہی تھی۔ تورال ایک دروازے کے پاس آ کر رک گیا۔ اس نے اندر جھانکا۔ اس کے لمبے کان ہلتے ہوئے دکھائی دیے جسے وہ کسی آہٹ کو سننے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس نے اپنے چھوٹے سر میں موجود دماغ کو جھٹکا اور پھر کچھ سوچا، پھر جھک کر دروازے کے اندر داخل ہو گیا۔ چابی دروازے میں لگی ہوئی ہے، ہیری بڑبڑایا۔ ہم اسے اندر ہی بند کر سکتے ہیں۔ بہت شاندار تجویز ہے ہیری، رون نے گھبراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ کھلے دروازے کی طرف دھیرے دھیرے بڑھے۔ ان کے ہونٹ سوکھ رہے تھے اور وہ دل میں دعائیں کر رہے تھے کہ تورال باہر نہ نکل آئے۔ ایک لمبی چھلانگ بھرتے ہوئے ہیری نے چابی اپنے قبضے میں کر لی اور پھر تالا لگا دیا۔ ہاں اب ٹھیک ہے، ہیری خوش ہو کر بولا۔ وہ اپنی کامیابی پر مسرور ہو کر وہ لوگ راہداری میں بھاگتے ہوئے واپس لوٹے۔ ابھی وہ موڑ تک بھی نہیں پہنچے تھے کہ انہیں کچھ سنائی دیا جس کے باعث ان کے دل دھک کر کے رہ گئے۔ ایک تیز سہمی ہوئی چیخ، اور یہ اسی کمرے سے آ رہی تھی جس پر انہوں نے ایک پل پہلے قفل ڈال دیا تھا۔ ارے نہیں، رون چیختا ہوا بولا۔ وہ خونی نواب کی طرح یکدم زٹ پڑ گیا تھا۔ وہ لڑکیوں کا باتھ روم تھا، ہیری گھبرائے ہوئے انداز میں بولا۔ ہرمائنی، دونوں ایک ساتھ بولے۔ وہ یہ کام بالکل نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن ان کے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا۔ وہ پلٹے بھاگتے ہوئے اسی دروازے کے پاس پہنچے۔ دہشت کی وجہ سے چابی سوراخ میں ڈالنا بے حد دشوار ہو رہا تھا۔ بوکھلائے ہوئے انداز میں ہیری نے چابی گھمائی اور دروازہ کھول دیا۔ وہ لوگ اندر کی طرف دوڑتے چلے گئے۔ ہرمائنی گرینجر سامنے والی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بے ہوش ہی ہونے والی ہے۔ تورال اس کی طرف بڑھ رہا تھا اور چلتے چلتے دیواروں کے ساتھ لگے ہوئے واش بیسن توڑتا ہوا جا رہا تھا۔ اس کا دھیان ہٹاؤ، ہیری نے بے چین ہو کر کہا اور ایک ٹوٹا ہوا پتھر اٹھا کر پوری طاقت کے ساتھ دیوار کی طرف اچھل دیا۔ باتھ روم میں پتھر ٹکرانے کی تیز آواز گونجی۔ تورال ہرمائنی سے کچھ فٹ کے فاصلے پر اچانک رک گیا۔ وہ چاروں طرف دیکھنے لگا۔ وہ احمقانہ انداز میں ہونکوں کی طرح آنکھیں جھپکاتا رہا۔ شاید وہ یہ اندازہ لگا رہا تھا کہ وہ آواز کس طرف سے آئی ہے۔ اس کی چھوٹی کٹیلی آنکھوں نے ہیری کو تاک لیا تھا۔ وہ ٹھٹکا، پھر ہرمائنی کے بجائے ہیری کی طرف بڑھا اور چلتے ہوئے اپنا لٹھ سر سے بلند اٹھا لیا۔ شاید وہ ہیری کو کسی مکھی کی طرح کچل دینا چاہتا تھا۔ او بھوندو کہیں کے، رون کمرے کی دوسری طرف سے چیخا اور اس نے تورال پر لوہے کا ٹوٹا ہوا پائپ کھینچ کر دے مارا۔ تورال کو یہ پتہ بھی نہیں چلا کہ اس کے کندھے سے پائپ ٹکرایا تھا لیکن اس نے چیخ سن لی تھی۔ وہ ایک بار پھر رک گیا اور اس نے اپنی بدصورت ناک رون کی طرف موڑ دی۔ اس بیچ ہیری کو پلٹ کر بھاگنے کا موقع مل چکا تھا۔ چلو بھاگو بھاگو، ہیری نے ہرمائنی سے چیختے ہوئے کہا اور اسے دروازے کی طرف کھینچنے کی کوشش کی لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ وہ اب بھی دیوار سے پوری طرح چپکی ہوئی تھی اور دہشت کے مارے اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ چیخنے چلانے کی آوازیں اور ان کی گونج سے تورال پلٹ رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر گرجا اور رون کی طرف بڑھنے لگا جو سب سے قریب موجود تھا۔ رون نے ادھر ادھر دیکھا اور اس کے پاس جان بچانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ پھر ہیری نے ایسا کچھ کیا جو بہت شجاعت انگیز بھی تھا اور پرلے درجے کی حماقت بھی۔ اس نے دوڑتے ہوئے ایک اونچی چھلانگ لگائی اور پیچھے سے تورال کی گردن پر لٹکنے میں کامیاب ہو گیا۔ تورال کو قطعی خبر نہیں ہوئی کہ اس کی گردن کی عقب میں لٹکا ہوا تھا، لیکن تورال کو کچھ تو پتہ چلنا ہی تھا جب اگر آپ اس کی ناک میں ایک لمبی لکڑی گھسیڑ دیں۔ دراصل ہیری جب تورال پر کودا تو اس کی چھڑی اس کے ہاتھ میں ہی تھی جو سیدھے تورال کی ناک میں گھس گئی تھی۔ درد سے کراتے ہوئے تورال اپنا لٹھ کو موڑا۔ ہیری اپنی جان ہتھیلی پر رکھتے ہوئے تورال کی گردن پر جھول رہا تھا۔ کسی بھی پل تورال اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا تھا۔
یا اپنی لٹ سے اس کا کچومر بنا سکتا تھا۔ ہرمائنی ڈر کے مارے لڑک گئی۔ رون نے اپنی چھڑی نکالی۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ اس سے کیا کرنے والا تھا، لیکن اس نے اپنے دماغ میں آیا پہلا جادوئی کلمہ بول دیا، اڑن چھو تم متحرکم۔ اچانک ترال کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی لٹ ہوا میں بہت اوپر اٹھ گئی۔ اگلے ہی ساتھ میں لٹ نیچے کی طرف لپکی اور تیز دھماکے کے ساتھ ترال کے چھوٹے سے سر کے اوپر آ گری۔ ترال کی آنکھوں کے سامنے یقیناً اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر لہرایا اور پھر اوندھے منہ زمین پر گرتا چلا گیا۔ اس کے گرنے سے ایک زوردار دھماکے کی آواز گونج اٹھی اور پورا باتھ روم ہل کر رہ گیا۔ ہیری کو یوں محسوس ہوا جیسے باتھ روم کی چھت گر جائے۔ ہیری اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ وہ بری طرح لرز اور ہانپ رہا تھا۔ رون اب بھی اپنی چھڑی ہوا میں اٹھائے تعجب بھرے انداز میں زمین بوس ترال کو دیکھ رہا تھا کہ اس نے یہ کیا کرشمہ کر دکھایا تھا۔ کیا یہ مر گیا ہے؟ کمرے کی سکوت کو ہرمائنی کی آواز نے توڑا۔ مجھے نہیں لگتا، شاید بے ہوش ہو گیا ہے، ہیری نے کہا۔ وہ جھکا اور اس نے ترال کی ناک میں گھسی ہوئی اپنی چھڑی باہر کھینچی، جس کے چاروں طرف گندی سی گٹھلیوں والی گوند لگی ہوئی تھی۔ او ہو، ترال کی ناک کا گند! اس نے اپنی چھڑی ترال کے گندے کپڑوں سے پوچھ دی۔ اسی وقت اچانک دروازہ کھلنے اور دھڑدھڑاتے ہوئے قدموں کی چاپ سنائی تھی۔ ان تینوں نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ترال کی وجہ سے کس قدر بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ ظاہر تھا نیچے والی منزل پر کسی نے زوردار دھماکے اور ترال کی گرجتی ہوئی چنگھاڑ سن لی تھی۔ ایک ہی پل بعد پروفیسر میکگونیگل تیزی سے باتھ روم میں داخل ہوئیں۔ ان کے بالکل پیچھے پروفیسر اسنیپ کا چہرہ نمودار ہوا اور سب سے پیچھے پروفیسر کوئرل کا چہرہ دکھائی دیا۔ کوئرل نے حیرانگی سے ترال کی ایک جھلک دیکھی اور ایک دھیمی سسکی جیسی آواز نکالی۔ وہ فوراً دونوں ہاتھوں سے اپنے دل کو تھام کر ایک ٹوائلٹ پاٹ پر بیٹھ چلے۔ پروفیسر اسنیپ ترال کے بالکل اوپر جھکے۔ پروفیسر میکگونیگل قہر آلود نگاہوں سے ہیری اور رون کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ان کا چہرہ خوف سے فک پڑا ہوا تھا۔ ہیری نے انہیں پہلے کبھی اتنے تیز غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ غصے کی وجہ سے ان کے ہونٹ سفید ہو چکے تھے۔ گریفنڈور کے لیے 50 پوائنٹ حاصل کرنے کا خیال ہیری کے دماغ سے اسی ساتھ میں کافور ہو کر رہ گیا۔ تم لوگوں نے یہ کیا سوچ کر یہ سب کیا؟ پروفیسر میکگونیگل نے نہایت سرد اور خوشمغمی لہجے میں غراتے ہوئے کہا۔ ہیری نے رون کی طرف دیکھا جو اب بھی اپنی چھڑی ہوا میں اٹھائے کھڑا تھا۔ تمہاری قسمت اچھی ہے کہ تم اب تک زندہ ہو۔ تم لوگ اپنے کمرے میں کیوں نہیں گئے تھے؟ اسی لمحے پروفیسر اسنیپ نے چبھنے والی ایک کڑی نگاہ ان پر ڈالی۔ ہیری سر جھکا کر فرش کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کاش رون اپنی چھڑی کا رخ نیچے کی طرف کر دے۔ پھر تاریک سائے کے بیچ میں سے ایک باریک اور تیکھی آواز گونجی، پروفیسر میکگونیگل، یہ لوگ مجھے ڈھونڈ رہے تھے۔ مس گرینجر؟ پروفیسر میکگونیگل کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ہرمائنی آخرکار اپنے پیروں پر کھڑے ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ میں ترال کو ڈھونڈنے گئی تھی کیونکہ میں نے سوچا کہ میں تنہا ہی اس سے نمٹ سکوں گی، کیونکہ میں نے ترال کے بارے میں سب کچھ پڑھ رکھا تھا۔ رون کے ہاتھ سے چھڑی چھوٹ کر نیچے گر پڑی۔ ہرمائنی گرینجر اپنے اساتذہ کے سامنے سفید جھوٹ بول رہی تھی۔ اگر انہوں نے مجھے نہیں ڈھونڈا ہوتا تو میں اب تک مر چکی ہوتی۔ ہیری نے اس ترال کی ناک میں اپنی چھڑی گھسائی اور رون نے اس کی لٹ سے اسے بے ہوش کر دیا۔ ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ یہ کسی کو ڈھونڈتے اور اس کی مدد لیتے۔ جب یہ لوگ یہاں آئے تو ترال مجھے بس جان سے مارنے ہی والا تھا۔ ہیری اور رون نے ایسی نظروں سے دیکھنے کی کوشش کی جیسے یہ سب ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اس وقوعے میں پروفیسر میکگونیگل نے تینوں کی طرف گھورتے ہوئے کہا، مس گرینجر، احمق لڑکی، تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تم اس بھاری بھرکم اور بلند پہاڑ جیسے ترال سے تنہا ہی نمٹ سکتی ہو؟ ہرمائنی نے اپنا سر جھکا لیا۔ ہیری کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ ہرمائنی قوانین کے خلاف کبھی کچھ نہیں کرتی تھی، اور یہاں وہیں انہیں بے گناہ ثابت کرنے اور اس مصیبت سے نکالنے کے لیے من گھڑت کہانی گھڑ کر سارا الزام اپنے سر لینے پر تلی ہوئی تھی۔ یہ تو ویسی ہی بات تھی جیسے پروفیسر اسنیپ اچانک انہیں مٹھائی بانٹنے لگیں۔ مس گرینجر، اس غلطی کے لیے گریفنڈور کے 5 پوائنٹس کاٹ لیے جائیں گے، پروفیسر میکگونیگل نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ میں تم سے بہت مایوس ہوئی ہوں۔ اگر تمہیں چوٹ نہیں آئی ہو تو بہتر یہی ہوگا تم سیدھے گریفنڈور مینار کے ہال میں چلی جاؤ۔ طلباء اپنے اپنے فریقوں کے ہال میں ضیافت کے لذیذ پکوان سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ہرمائنی نے سر جھکایا اور خاموشی سے باہر نکل گئی۔ تو میں اب بھی یہی کہوں گی، تم لوگوں کی قسمت اچھی تھی، ورنہ سال اول کا شاید ہی کوئی طالب علم ایسا ہوگا جو خود سے 5 گنا بڑے، طاقتور اور دیو ہیکل ترال کا مقابلہ کر سکتا ہو۔ تم دونوں کو گریفنڈور کے لیے 5 پوائنٹس دیے جاتے ہیں۔ پروفیسر ڈمبلڈور کو اس کی خبر دے دی جائے گی۔ اب تم دونوں جا سکتے ہو۔ وہ دونوں تیزی سے کمرے کے باہر نکلے اور تب تک کچھ نہیں بولے جب تک وہ 2 بالائی منزلوں کا راستہ طے نہیں کر چکے تھے۔ دوسری باتوں کو چھوڑو، یہ زیادہ عمدہ بات تھی کہ ترال کے جسم سے پھوٹنے والی بدبو سے نجات بڑی فرحت انگیز محسوس ہو رہی تھی۔
ہمیں کم از کم 10 پوائنٹ زیادہ ملنے چاہیے تھے، رون نے شکایتی انداز میں کہا۔ تمہارا مطلب ہے 5 پوائنٹ سے زیادہ؟ کیونکہ 5 پوائنٹس تو ہرمائنی کی وجہ سے کم ہو گئے تھے، ہیری نے حیرت سے کہا۔ یہ اس نے اچھا کیا کہ ہمیں مصیبت سے بچا لیا، خیال رہے کہ ہم نے اسے بچایا تھا، رون نے منہ بسور کر کہا۔ اگر ہم نے تورال کو اس کے ساتھ باتھ روم میں مقفل نہ کیا ہوتا تو اسے بچانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ہیری نے رون کو یاد دلایا۔ وہ فربا خاتون کی تصویر کے سامنے پہنچ چکے تھے۔ ہیری نے فربا خاتون کو شناخت بتائی اور پھر راستہ کھلنے پر وہ دونوں اندر داخل ہو گئے۔ گریفنڈور ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور زبردست ہنگامہ خیز منظر ان کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ ہر ایک ان کھانوں پر ٹوٹا پڑا تھا جو ان کے لیے اوپر بھجوائے گئے تھے۔ بہرحال دروازے کے پاس ہرمائنی اکیلی کھڑی ان دونوں کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر تک بہت عجیب سی خاموشی چھائی رہی، پھر ان تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھے بنا شکریہ کے الفاظ کا تبادلہ کیا۔ وہ اپنی پلیٹیں اٹھانے کے لیے تیزی سے چل دیے۔ اسی پل سے ہرمائنی گرینجر ان کی دوست بن چکی تھی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ایک ساتھ کرنے کے بعد آپ ایک دوسرے کو پسند کیے بنا نہیں رہ سکتے، اور 12 فٹ طویل تورال کو بے ہوش کرنا ان میں سے ایک ہے۔